ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ نمبر اجنبی سا تھا۔ میں نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری بار متواتر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو بادل نخواستہ فون اٹھایا۔ ہیلو، میں نے دھیرے سے کہا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے شہر میں برف باری کا سنا، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ خدا کی پناہ، اتنی شدید سردی، درجہ حرارت -12 تک پہنچ گیا ہے۔ رات کو تو مزید ٹھنڈ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھو۔ آواز کسی بزرگ خاتون کی تھی۔ میں نے روک کر بتانا چاہا کہ محترمہ، یہ غلط نمبر ہے، آپ شاید کہیں اور فون کرنا چاہ رہی تھیں، مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ بات جاری رکھی۔ موٹے کپڑے پہننا، سر پر ٹوپی پہنے رکھنا، رات کو سوتے ہوئے والو بند کر لینا، اور ہاں، گیس کے ہیٹر کا خیال رکھنا۔ میں نے ہیٹر کی طرف دیکھا جو اب بمشکل ٹمٹما رہا تھا۔ اس شدید ٹھنڈ میں اگر گیس چلی گئی تو رات کاٹنا مشکل ہو جائے گی، میں نے سوچا۔ دوسری طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری تھا۔ اور ہاں، اصل بات تو میں بھول ہی گئی بیٹا، میرا ایک کام تو کرو۔ جی کہیے۔ اب میں نے ان کی باتوں کو غور سے سننا شروع کیا۔ وہ ایسا ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھی بزرگ خاتون ہے، مری قبیلے سے، کلی کیمپ سے آگے کو مہردار کے دامن میں رہتی ہے، اکیلی ہے، نظر بھی کمزور ہے، لاوارث ہے۔ اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ تم مہربانی کرو، اس کی خبر لو، کچھ گرم کمبل، لحاف وغیرہ اس تک پہنچا دو۔ میں تمہیں اس کی رہائش کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ میں نے چاہا کہ انہیں روک کر بتا دوں کہ بی بی، آپ نے نہ جانے کہاں رنگ کیا، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ پھر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر سکا، اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس کو ذہن نشین کرتا رہا۔ خاتون نے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے فون منقطع کر دیا۔ اب میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ سب کچھ خواب سا لگا۔ میں بہت حیران تھا کہ میں یہ باتیں آخر کیوں سنتا رہا۔ جی چاہا فون کر کے معذرت کر لوں کہ محترمہ سوری، آپ نے رانگ نمبر پہ فون کیا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ چپ چاپ ان کی ہدایت پر عمل کروں، لیکن اس ٹھنڈ میں باہر برف باری ہو رہی تھی۔ 5-7 منٹ اسی سوچ بچار میں گزر گئے، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ خاتون کی ہدایت پر عمل کروں، نہ جانے وہ لاوارث بڑھیا کس حال میں ہو۔ لحاف سے باہر نکلا، گرم کپڑے پہنے، گیلری سے ہوتا ہوا اسٹور تک پہنچا، دروازہ کھولا۔ اپنے کمرے سے باہر ہر شے یک بستہ ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بدن میں جھڑجھڑی سے آ گئی۔ ایک گرم لحاف، 2 چادریں، تکیا وغیرہ لے کر باہر آیا، سامان گاڑی میں رکھا، کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ باہر برف کے گالے بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر تہ جمانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی نے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا وقت لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں چھاؤنی کے گلستان روڈ پر رواں تھی۔ موڑ مڑتے ہی زمزمہ مارکیٹ آ گئی۔ سوچا کچھ کھانے کا سامان بھی لے لوں۔ میرے قلم کے سٹور سے، جو میر قلم کے کھوکھے کے تسلسل میں اب ایک سٹور کی شکل اختیار کر چکا تھا، کچھ بیکری کا سامان ساتھ لیا اور گاڑی کلی کیمپ کے راستے پر ڈال دی۔ خاتون کا بتایا ہوا ایڈریس مجھے یاد تھا، بلکہ پورا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا، اور اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو چند سال پہلے میں نے ایک بڑھیا کو چند جانوروں کو ہانک کر اوپر پہاڑ کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ حیران تھا کہ اس انتہائی حساس قبیلے میں خاتون کیسے رہائش پذیر ہے۔ معلوم ہوا چھاؤنی سے اوپر کے علاقے میں مری قبیلہ آباد تھا، اسی لیے اسے آج بھی مری آباد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قبیلہ یہاں سے چلا گیا، لیکن اکا دکا لوگ اب بھی پہاڑ میں غار بنا کر رہتے ہیں۔ سیکیورٹی پر اپنی شناخت کرواتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں اس غار کے دہانے پر تھا جس کی نشاندہی خاتون نے کی تھی۔ غار کے منہ پر لکڑی کا دروازے نما تختہ لٹکا ہوا تھا، جس کی درزوں سے دھوؤں کے کثیف بادل نکل رہے تھے۔
ایک پتھر سے دروازے کو کھٹکھٹایا، جواب نہ پا کر کواڑ کو دھکیلا۔ گھپ اندھیرے میں ایک بلی میاؤں میاؤں کرتی باہر نکل آئی۔ میں نے پوچھا کوئی ہے؟ جواب میں اندھیرے کمرے کے کونے سے آواز آئی، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے موبائل کی روشنی میں دیکھا ایک نحیف نژاد بڑھیا غار کے کونے میں وہ سیدھا کپڑے لپیٹے سمٹی بیٹھی تھی۔ قریب ہی چولہے میں چند گیلی لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ میں نے لحاف بڑھیا پہ ڈال کے کھانے کی اشیاء قریب رکھ دی اور پوچھا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ بڑھیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کھانے پینے کی چیزیں قریب کر کر رخصتی کی اجازت چاہی۔ اندھیرے کمرے میں بھرے دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور جانے کی اجازت دے دی۔ شدید ٹھنڈ میں کپ کپاتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کچھ ٹھنڈ اتری تو چاہا کہ خاتون کو بتا دوں، ان کی ہدایت پر عمل کر آیا ہوں۔ موبائل پر آئے ہوئے نمبر پہ رنگ کیا۔ دوسری طرف سے کمپیوٹر کی آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں، شاید غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہو۔ میں نے دوبارہ ڈائل کیا، 2 بار 3 بار 4 بار، لیکن جواب ہر بار ایک ہی تھا۔ آج اس بات کو گزرے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب بھی میں کبھی کبھار یہ نمبر ڈائل کر لیتا ہوں، جواب وہی پرانا، آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔